کاش ہم تیرے جیسی اولاد ہی پیدا نہ کرتے۔ اے بیٹا، تو 2 بہنوں اور ہمارا اکلوتا وارث تھا۔ تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ تو یہ کہانی ہے میری۔ آج میں بہت غصے سے گھر سے نکلا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ رہ کر پستول بھی میں نے خرید رکھی تھی، جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بازار میں ایک موٹر سائیکل والے سے میری لڑائی ہو گئی۔ لڑائی منہ ماری سے ہاتھا پائی پر آئی اور میں نے پستول نکالی اور اسے مار دیا۔ اس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، کسی نے اس کو نہیں اٹھایا۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ مجھے عمر قید ہو گئی، کیونکہ گواہ میرے قتل کے بہت زیادہ تھے، تو مجھے عمر قید ہو گئی۔ میرے والد نے ہر کوشش کی کہ صلح ہو جائے، لیکن صلح نہ ہو سکی، کیونکہ جو اگلے تھے وہ بہت امیر تھے اور صلح کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ میرے والد نے سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا، لیکن کچھ نہ بن سکا۔ ایک دن میں جیل میں بیٹھا ہوا تھا، میرے والد میرے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ شاید وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو لے کر وہ کہنے لگے، بیٹا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے اپنی اور ہماری سب کی زندگی عذاب میں ڈال دی، ہماری زندگیوں کو جہنم بنا دیا۔ بیٹا، جب تو پیدا ہوا ہم بہت خوش تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلی اولاد بیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد تیری 2 بہنیں ہوئی، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوشی تیری تھی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو تھا۔ دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تو تھا، ان کا ذمہ دار بھائی تو تھا۔ اے بیٹا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب ہم کہاں جائیں؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ بیٹا، ہماری کوئی نہیں سنتا، تجھے یاد ہے؟ میں نے کہا، کیا ابو جی؟ کہنے لگے کہ جہاں تو نے گھر بنانا تھا۔ میں نے کہا، جی۔ کہنے لگے وہ زمین ہم نے بیچ دی۔ پھر کہنے لگے، بیٹا تجھے یاد ہے جہاں ہم گندم اگایا کرتے تھے؟ اب وہ ہماری نہیں رہی۔ جتنا وہاں سے پیسہ آیا ہم نے سب تجھ پہ لگا دیا، لیکن انہوں نے صلح نہیں کی۔ ہم قرض کے بوجھ کے نیچے آ گئے۔ بیٹا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب ہم کہاں جائیں؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کیا کریں؟ تیری ماں اتنی بیمار ہے کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس کی ادویات پر اتنا خرچہ ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ اور والد صاحب یہی غم، یہی دکھڑے لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، میری بہنیں آ گئی۔ کہنے لگی، بھائی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ ایک ایک پل تڑپ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھائی کیسے ہو؟ میری زمین پاؤں نیچے سے نکل گئی۔ ایسا خوفناک اور بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ان سے نظریں نہیں ملا پایا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بہنیں جن کے ساتھ ہنسی خوشی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، ان پہ حکم بھی چلا لیتے تھے، ان کی مان بھی لیتے تھے، آج میں ان سے نظریں نہیں ملا پایا۔ کہنے لگی، بھائی ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا، ابو بہت پریشان ہیں، امی بہت بیمار ہیں، ہم جہاں جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں تم قاتل کی بہنیں ہیں، اور شاید یہی ہماری سزا ہے۔ بھائی، امی ابو نے ہم سے زیادہ تمہاری خواہشیں پوری کی، تم سے بہت پیار کیا، تم سے بہت لاڈ کیا، کیونکہ تم اکیلے بیٹے تھے ان کے۔ بھائی، تو ان کا سہارا تھا نا، تو نے ان کے سہارے کیوں چھین لیے؟ تو ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا تھا نا، تو نے ان کو جوانی میں ہی رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ بھائی، ہم سے کوئی شادی نہیں کرتا، ہم کو کوئی اپناتا نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم کریں تو کیا کریں؟
لوگ ہمیں گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بھائی، جو لوگ ہمیں دیکھتے تھے تو تجھے کتنا غصہ آتا تھا، کوئی ہمیں گالی نکالتا تھا، تجھے کتنا غصہ آتا تھا۔ آج تو جیل کے اندر ہے، آج ہمیں لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ بھائی، ہم کہاں جائیں؟ بھائی، ہم کیا کریں؟ اتنے میں ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی شخص کھڑا ہوا تھا جسے میں کچھ دیر پہلے مارنے والا تھا۔ تو یہ سب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کو مار دوں تو میرے ساتھ ساتھ کتنیوں کی زندگیوں سے اجالا چلا جائے گا، کتنوں کی زندگی سے میں اندھیرا آ جائے گا، کتنے لوگ سڑک پر آ جائیں گے، کون ہمارے ساتھ ہوگا، کون ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ جو کہتے تھے ہم تمہارے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ اس وقت تک ساتھ کھڑے ہیں جب تک تم کچھ ہو، کسی قابل ہو۔ تو میں سب یہ سوچنے لگ گیا، اگر میں اسے مار دیا تو میری بہنیں کنواری رہ جائیں گی، لوگ درندے ہیں نہ جانے کیا کیا کریں گے، میری ماں میرے غم لے کر مر جائے گی، میرا باپ اس دنیا سے میرے غم میں چلا جائے گا۔ صرف میں اگر ایک منٹ نہ سوچتا، میں نے اس سے معافی مانگی اور فوراً گھر آ گیا۔ گھر آتے ہوئے میں ایک دوست کے پاس رکا اور اسے پستول حوالے کر دی۔ پستول اس کو دے کر کہنے لگا کہ آج کے بعد میں ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد میں کسی دوست جو غلط ہیں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہاری مرضی، اور میں گھر آ گیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، ابو کے گلے لگ کر رویا۔ ابو کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ابو بس بہت بڑے گناہ سے آج میں بچ گیا، بہت زندگیوں کو برباد کرنے سے آج اللہ نے مجھے روک دیا۔ تو سوچیں، اگر ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک منٹ سوچ لیں تو ہمارے پیچھے لگی کتنی زندگیاں برباد بھی ہو سکتی ہیں اور سنور بھی سکتی ہیں۔ اگر میں اس کو مار دیتا تو نہ جانے میرے ساتھ ساتھ کتنی زندگیاں جہنم بن جاتی۔ تو اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ لازمی سوچنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔